الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ ان سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ مخلوق سے رشتہ توڑ کر اللہ رب العزت سے جوڑ دیں، لوگ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، لوگ اللہ رب العزت کے منع کردہ حکموں سے رکنے والے بن جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مقدس سلسلہ شروع ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ کی خوشی ناخوشی بتلائی، وہ کام بتلائے جن کے کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور وہ کام بتلائے جن کے کرنے سے اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت سے رہنمائی کو لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں، جس طرح کے قلم ہے، قلم یہ سیاہی دوات سے لیتا ہے اور کاغذ کو دیتا ہے، تو نبی ہدایت اور رہنمائی اپنے رب سے لیتا ہے اور امت کو دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے تو اس کی آخر انتہا بھی ہے۔ صرف رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے
کہ جس کی نہ نعمتوں کی انتہا ہے اور نہ اس کے کام کے تسلسل کی انتہا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی انتہا نہیں، دنیا میں جو بھی کام رب تعالیٰ کی ذات نے جاری کیے ہیں، اگر ان کی ابتدا ہے تو انتہا بھی ہے۔ اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے سلسلے کو ختم فرمایا، اس سلسلے کو مکمل فرمایا۔ نبوت کا مل جانا اور نبوت کا عطا ہونا، اس دنیا میں نبیوں کا آنا بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جس نعمت کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ تو نبوت کی ابتدا اسباب کے درجے میں دنیا میں حضرت آدم سے ہے اور انتہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ اگر نبوت نعمت ہے تو پھر یہ نعمت لوگوں سے چھیننی تو نہ چاہیے، بلکہ نبی ہمیشہ آتے رہنے چاہیے۔ تو پھر کیا وجہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا؟ تو میں نے کہا کسی بھی نعمت کے نعمت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس کی ابتدا ہو تو اس کی انتہا نہ ہو۔ جس کی بھی عام طور پر ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے۔ جس طرح کہ بارش یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے اور لوگ اللہ رب العزت سے بارش کو مانگتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ اگر بارش نہ ہو، اسباب کے درجے میں یہ فصلیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اناج جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر یہی نعمت بارش والی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر بجائے فصلیں پیدا ہونے کے فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو نعمت اگر ایک حد تک ہو اور ایک ضرورت تک ہو تو وہ نعمت ہے، ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ نعمت نہیں رہتی، بس اوقات اس کا نقصان ہوتا ہے یا اس کو اچھا خیال نہیں کیا جاتا۔ نبوت نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے بعد آئے ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی نبی کا آنا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے کے آنے کے بعد چھوٹے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ باہر کا انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ آپ کے آنے سے ختم ہوا، کوئی نیا نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں آخری نبی ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے اور امتوں میں آپ کی امت آخری امت ہے۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے، نہ کوئی نئی کتاب ہے اور نہ ہی کوئی نئی امت ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام جس کام کی غرض سے دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کام کی ضرورت تو بہر کیف جس طرح پہلے تھی آج بھی ہے۔ تو پھر جو کام انبیاء علیہم السلام کرتے تھے، اب یہ کام کون کرے گا؟
اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سونپی ہے کہ جو کام انبیاء علیہم السلام فرماتے تھے اب وہ کام آپ کی امت کرے گی۔ اسی وجہ سے کہ نبیوں والا کام آپ کی امت نے کرنا ہے تو آپ کی امت کو تمام امتوں میں افضل بتایا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کیا کام کرتے تھے؟ انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے تھے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ یہی ڈیوٹی امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی امت کو افضل ترین امت فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی امتوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل امت ہو۔ وجہ کنتم خیر امہ، اس کی وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ تو جو کام پہلے انبیاء اور رسولوں نے کیا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن نبیوں والا کام اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کے طفیل آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ اب اس کام کو اگر امت اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عطا کرتی رہے گی تو ظاہر بات ہے افضل امت ہے اور اس فضیلت کی اہل ہے اور اس فضیلت کا مصداق ہے۔ لیکن اگر امت اس کام کو چھوڑ دے گی کہ لوگوں کو اچھائی کا نہ کہے، برائی سے نہ روکے، تو پھر اس فضیلت کی مصداق کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے شروع سے ہی امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو یہ ذوق دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے افراد دیے، اور ان افراد نے پوری دنیا کے اندر اس کام کو کیا۔ جب حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ کیا میں نے تم کو دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف یہ کہ آپ نے دین پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرمایا۔ تو آپ نے اب اپنی امت کے افراد کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ اب چاہیے کہ وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے دین سن لیا اور دین پڑھ لیا اور دین سیکھ لیا، یہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک دین نہیں پہنچا۔ تو یہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ڈیوٹی تھی۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپناتے ہوئے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ملتا جہاں پہ صحابہ کرام سفر کر کے نہ پہنچے ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جن کے متعلق تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام جس طرح دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دوسرے علاقوں میں گئے، پاکستان، ہندوستان، اس کے گرد و نواح میں بھی آئے،
اسی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر صحابہ کرام دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکلتے، اسباب کے درجے میں ہم مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ یہ خطہ تو ہندوستان ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ ہندو تھے، اکثریت میں یہ سکھ تھے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور پہلے تو تھی ہی نہیں، سارے ہندو ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام یہاں ہجرت کر کے نہ آتے، یہاں دین کی بات نہ کرتے، تو اسباب کے درجے میں آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ یہ ان کی محنت ہے کہ وہ آئے، ہمارے بڑے مسلمان ہوئے، آج ان کی نسل سے ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ دعوت تبلیغ کی برکت ہے کہ آج میں اور آپ اور گردہ نت جو کروڑوں مسلمان پاک و ہند میں پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ دعوت تبلیغ کی برکت ہے۔ جس طرح کہ پاکستان میں ایک علاقہ پنجگور ہے، تو پنجگور اس کو کہتے ہیں، اس لیے گور قبر کو کہتے ہیں، پنجگور علاقہ ہے، وہاں 5 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں پھیلے اور دعوت تبلیغ کا کام کیا، حتیٰ کہ دنیا کا آخری کونا جہاں سے آگے پانی ہے اور جہاں آبادی کے کوئی آثار نہیں اس کے بعد، جس کو فجی کہا جاتا ہے، فجی لینڈ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام اس دور میں جس وقت کے ہوائی جہاز نہیں تھے، نہ ریل گاڑیاں اور نہ اور طرح طرح کے تیز رفتار سفر کرنے والے اسباب تھے، اس دور میں سفر کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور اسی وجہ سے دین پوری دنیا میں متعارف ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں صحابہ کرام کے بعد ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے دین کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اسی وجہ سے آج اسباب کے درجے میں دین اسلام زندہ ہے، اسی وجہ سے اسباب کے درجے میں آج دینی علوم زندہ ہیں، اسی وجہ سے اسباب کے درجے میں آج متقی اور پرہیزگار لوگ زندہ ہیں۔ اگر نسل بعد نسل دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو آج نہ دین ہودار ہوتے، نہ دین ہوتا، نہ دینی علوم ہوتے۔ دینداروں کا ہونا، دینی علوم کا ہونا اور اس سارے دینی ماحول کا پایا جانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ شروع سے آج تک دین کی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو جہاں اور بہت سی خوبیوں سے نوازا، تو اس کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ تبلیغی دین ہے، تبلیغی دین ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت سے ادیان والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور کئیوں کا خود یہ کہنا ہے کہ ہمارا دین تبلیغی دین نہیں ہے، نسلی دین ہے، یعنی یہ لوگ جو ہماری نسل کے ہیں ہمارے دین کو قبول کریں گے تو قبول ہے، ہماری نسل سے باہر کوئی آدمی اس دین کو قبول کرے گا تو قبول ہی نہیں ہے، اور نسلی دین ہے۔ لیکن دین اسلام کسی خاص نسل کی بات نہیں کرتا، کسی خاص قوم کی بات نہیں کرتا، کسی خاص قبیلے کی بات نہیں کرتا، کسی خاص خطے اور شہر کی بات نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام پورے کے پورے دین کی بات کرتا ہے اور پورے کے پورے عالم کی بات کرتا ہے، اور پورے کے پورے جہان کے دنیا کو، پورے کے پورے دنیا کے افراد کو دین کی بات پہنچانے کی بات کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح کے دعوت و تبلیغ کے لیے بہت سی جماعتیں اٹھیں اور اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا اور ان کے کام کو اللہ رب العزت نے مقبولیت عطا فرمائی، اسی طرح پاک و ہند کے اندر
اللہ رب العزت نے بھی ایک ایسی جماعت کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا مقصد بنا کر، اپنا ایجنڈا بنا کر، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا کر کرنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی بھی تحریک اور کسی بھی جماعت کو ایسی مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ اور یہ وہی جماعت ہے جس کے بانی حضرت شیخ مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پاک و ہند کی تبلیغی جماعت کے بانی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ درد عطا فرمایا تھا، ان کو وہ جذبہ عطا فرمایا تھا جس کے جذبے کی مثالیں دور حاضر میں ملنا بہت مشکل تھی۔ شاید سابقہ صدیوں میں بھی خال ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ انہوں نے اخلاص کی بنیاد پر اس جماعت کی بنیاد رکھی اور دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ یہ ایک مخصوص علاقے میں کام شروع ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کی برکت سے پوری دنیا میں اس کام کو پھیلا دیا۔ اب دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی خطہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں پہ تبلیغ کا کام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کونے، ہر خطے کے اندر تبلیغی جماعت کے افراد پائے جاتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی تحریکیں اور جماعتیں ہیں، میری مراد صرف مسلمان نہیں، دنیا میں اور جتنے ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے ادیان و مذاہب میں کوئی بھی ایسی جماعت ان کے اندر موجود نہیں جو اتنی منظم ہو جتنی تبلیغی جماعت منظم ہے۔ اور پھر اس پر اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے جو کام شروع کیا، اس کام کے لیے نہ انہوں نے پیسہ مانگا، نہ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ممالک کی سیاسی جماعتوں سے کچھ سیاسی سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے کسی اور قسم کے اقتدار اور مال و زر کی امید رکھی اور لالچ جو ہے وہ اختیار کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے ملک میں جائیں تب بھی، دعوت و تبلیغ کے لیے بیرون ملک جائیں تب بھی انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان کو لگاتے ہیں، کسی سے کسی بھی قسم کے مال کی امید نہیں رکھتے۔ یہ اس دور کے اندر اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ دنیا کی کسی جماعت کے اندر ایسی خصوصیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی 4 ماہ لگائے، کوئی آدمی چلہ لگائے، کوئی آدمی سال کے لیے جائے، تو پیسہ اس کا اپنا ہے، وقت اس کا اپنا ہے، جان اس کی اپنی ہے، صلاحیتیں اس کی اپنی ہے، کسی سے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں مانگتے اور کسی چیز کی امید نہیں رکھتے۔ اور یہی ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ دنیا میں کام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے۔ کوئی کونا دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں دین کی دعوت کا کام نہ پہنچا ہو۔ اور دعوت و تبلیغ کے کام کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ سوچا کہ دعوت و تبلیغ در حقیقت شاید کسی خاص فرقے کی دعوت و تبلیغ ہے، خاص نظریات کو آگے پھیلانے کی دعوت و تبلیغ ہے۔ انہوں نے اپنے اس بدگمانی اور بدفکری کی بنیاد پر تبلیغی جماعت کے مقابلے میں اپنی جماعتیں بنانی شروع کر دی کہ اگر
تبلیغی جماعت یہ کام کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے جماعتیں نہیں بنائی، جو بھی تبلیغی جماعت کے مخالفین تھے انہوں نے تبلیغی جماعت پر فتوے لگائے، ان کے خلاف کتابیں لکھی کہ انہوں نے کیا کام شروع کر دیا، دیکھو جی مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں سوتے ہیں، مسجدوں میں کھاتے ہیں، اس قسم کی باتیں شروع کی، اور پھر ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں اور لوگوں کو کہا گیا کہ تبلیغی جماعت والوں کے عقائد و نظریات صحیح نہیں ہیں، یا یہ نصاب اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے نصاب میں فلاں چیز ہے۔ فتوے لگائے، کتابیں آئیں مارکیٹ میں، اور پھر جماعتیں مسجدوں میں اگر کبھی آتی اور ان کی مسجدوں میں آتی خاص طور پہ تو سازشیں کرتے، تبلیغی جماعت کے بستر اٹھا کر بازار میں پھینکتے اور بسا اوقات اس کو آگ لگا دیتے، تبلیغی جماعت والوں کی پٹائی کرتے۔ اور یہ ایسے شریف لوگ ہیں شروع سے بیچارے، اگر ان کے دائیں رخسار پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی آگے کر دیتے، لوگ ادھر بھی مار لو تم راضی ہو جاؤ۔ ان بیچاروں کی پالیسی تو یہ ہے، لیکن مخالفین نے پہلے ان کے خلاف کتابیں لکھی، ان کے خلاف نفرت آمیز باتیں کی، اور کہا یہ جو کام انہوں نے شروع کیا یہ ایک نیا کام ہے جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جب تبلیغی جماعت نے اخلاص کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا تو پھر یہ لوگ مقابلہ بازی میں اتر آئے۔ اب ان لوگوں نے تبلیغی جماعت کے مقابلہ میں اپنی جماعتیں بنانی شروع کر دی، تبلیغی نصاب کے مقابلہ میں اپنی کتابیں جو ہے لکھنی شروع کر دی۔ چنانچہ ایک جماعت تبلیغی جماعت کے مقابلہ میں نکلی انہی افراد کی طرف سے جنہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف کتابیں لکھی تھی۔ کیا جماعت کا نام رکھا دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی جماعت آئی تبلیغی جماعت کے مقابلہ میں، جب مقابلہ میں آئی اب جو تبلیغی جماعت کی پالیسی تھی پیسہ اپنا، بستر اپنا اٹھاؤ، کھانا اپنا پکاؤ، یہ کام ان سے ہوتا نہیں تھا اور اس درجے کا اخلاص بھی نہ تھا، اس لیے جماعت آگے چل نہ سکی، اور انہوں نے لوگوں سے چندے مانگنے شروع کیے، پیسے مانگنے شروع کیے، قربانی کی کھالیں مانگنی شروع کی، زکوٰۃ کے بینر لگا دیے اور ہر چوک کے اندر گلے رکھ دیے، اور ہر دکان کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے گلے سجا دیے کہ اس میں پیسے ڈالو، اور پھر گلیوں بازاروں کے اندر بھی اسپیکر لگا کے بیٹھ گئے اور پیسے مانگنے لگے۔ تو لوگ ان سے متنفر ہوئے، ایسے متنفر ہوئے کہ ان کے اپنے جو ہے انہوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھ دی، ان کی بعض پالیسی اور بعض نظریات کی بنا پر، حد تک کہ بعض کتابیں بریلی شریف سے بھی لکھی گئیں، جس طرح کے کئی کتابیں ہیں۔ باہر کا کبھی موقع ملا تو اس کا ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو اب ان کے اپنوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، ان کے اپنے ان کے مخالف ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سنت کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے، خاص پگڑی اس کا خاص رنگ، پگڑی سبز ہے، اس کے ساتھ ایک خاص جو ہے وہ چادر ہے، اس کو صافہ کہہ سکتے ہیں، کلیجی رنگ کی ہے، اور پھر ایک اور سفید رنگ کی چادر ہے، پھر جو ہے سبز رنگ کا کنگا ہے، پھر جو مسواک لٹکانے کے لیے یہاں ایک خاص جو ہے وہ جیب کے ساتھ ایک خاص پینٹ بنایا گیا لٹکانے کے لیے، پیلے رنگ کی جتی جو ہے پہنائی گئی، اور پھر جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان پر فتوے لگائے۔ باہر کا نتیجہ یہ ہوا ان کے اپنے مسلک کے لوگوں نے ان کو اپنی مسجدوں سے نکال بحل کیا، اور ان کے اپنے لوگوں نے ان کے مقابلے میں جماعتیں بنا لی۔ باقاعدہ ایک جماعت بنی جس کا نام تھا سنی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کے مقابلے میں سنی دعوت اسلامی بنی، اور انہوں نے بھی اپنا نصاب الگ بنایا، اور انہوں نے بھی جو ہے اپنی جماعت کی خاص پگڑی رکھی جو اس جماعت کی پگڑی سے الگ تھی۔ باہر کا پھر ایک اور جماعت انہی سے نکلی، اس کا نام تھا سنی تبلیغی جماعت۔ پھر یہ تو تھا ان لوگوں کا حال کہ جنہوں نے پہلے کتابیں لکھی، اس کام کو کہا یہ خلاف شریعت ہے، مسجدوں میں ان کا ٹھہرنا بنتا نہیں ہے، لیکن پھر مقابلے میں جماعتیں بنائیں، اور پھر
لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ ہماری جماعت صحیح کام کر رہی ہے، ہمارے جماعت کے ساتھ نکلو. لیکن وقت نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ چونکہ اخلاص نہیں تھا، اس لیے وہ ایک خاص ماحول کے اندر، ایک خاص جگہ کے اندر محدود ہو کے رہ گئے. اپنی خاص جگہ ہے جہاں پر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو چیزیں دکھاتے اور دیکھتے ہیں. عام ان کی دعوت کا کام دنیا سے رک گیا، چونکہ اخلاص نہیں تھا اس لیے کام آگے نہ بڑھ سکا. پھر دیکھیں ایک دوسرا طبقہ بھی تھا جس نے تبلیغی جماعت کے خلاف کتابیں لکھی اور ان کے اعمال کو خلاف سنت کہا اور کام کو جو ہے بدعت تک کہا. تو غیر مقلد ہیں. اب انہوں نے بھی اس کے مقابلے میں ایک جماعت بنا لی. پہلے کتابیں لکھی اور فتوے لگائے. جب دیکھا ہماری کتابوں کو کوئی مانتا نہیں ہے، ہمارے فتووں کو مانتا نہیں ہے، اب انہوں نے بھی جو ہے پھر کتابیں لکھی اور کتابیں لکھی. اس کے بعد اپنی جماعت بنا لی اور اپنی جماعت کا نام رکھا محمدی تبلیغی جماعت. اب محمدی تبلیغی جماعت نام رکھا اور پھر اپنا نصاب بھی لے آئے فضائل اعمال کے مقابلہ میں. تو یہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ دیکھو جس کام کو پہلے ان لوگوں نے غلط کہا، اب اسی کام کو صحیح سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے شروع کر دیا. گویا اپنے ہی فتوے اپنے ہی خلاف چلے گئے اور پھر کتابوں کے مقابلے میں کتابیں لائے. مثلا ہماری کتاب تھی فضائل اعمال، اس کے مقابلے میں کتاب آئی سنی فضائل اعمال. اس کے مقابلے میں کتاب آئی محمدی فضائل اعمال. ہماری کتاب تھی بہشتی زیور، اس کے مقابلے میں کتاب آئی سنی بہشتی زیور. اس کے مقابلے میں کتاب آئی محمدی زیور. ہماری کتاب تھی تعلیم الاسلام، اس کے مقابلے میں کتاب آ گئی تعلیم الاسلام ان لوگ کی طرف سے. تو دیکھو اب مزے کی بات یہ ہے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے اور انہوں نے محنت کی اور محنت کی بنیاد پہ دنیا کے اندر مقبول ہوئے. اور ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ بازی کی، لیکن جب اپنی جماعتیں بنائی تو اپنی جماعت کے بانی بھی وہی ڈھونڈے جس کا نام الیاس تھا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں. جب اپنی جماعتیں بنائیں تو خود بھی کیا ڈھونڈا؟ الیاس نام کا آدمی ڈھونڈا. دعوت اسلامی کا امیر الیاس اتاری الیاس نام کا ہے. اور غیر مقلدوں نے جماعت بنائی محمدی تبلیغی جماعت، ان کی جماعت کا امیر بھی جو ہے وہ مولوی الیاس عصری ہے جو کہ اسلام آباد کا غالباً رہنے والا ہے. تو دیکھو یہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ جس کام کو انہوں نے شروع کیا پہلے انہوں نے اس کام کی مخالفت کی، پھر اس کام کو عملاً شروع کر دیا. پھر ان کی کرامت ہے جماعتیں بنائی تو انہی کے نام کے افراد ڈھونڈے جو نام حضرت مولانا الیاس کا تھا، الیاس نام کے آدمی ڈھونڈے اور ان سے جو ہے یہ کام لیا اور اس طرح کی جماعتیں بنوائی. لیکن اللہ گواہ ہے، مخلوق بھی گواہ ہے کہ جو کام حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ سے اللہ پاک نے لیا، کبھی اس کام کی جو نوعیت ان کی ہے کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی اور اس کے مقابلہ میں یہ ذرہ خواہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کا مقصد مقابلہ بازی ہے، ان کا مقصد اخلاص نہیں ہے. تبلیغی اجتماع الحمدللہ ہوتا ہے نومبر کے مہینہ میں، وہاں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے. اب بزرگوں کو اس کے چار چار حصے کرنے پڑے اور پھر بھی 2-2 سال بعد باریاں آتی ہیں. جب پورے ملک کا جب اکٹھا اجتماع ہونے لگا، دنیا اتنی لاکھوں کی تعداد میں آنے لگی، اب مجمع سنبھالا نہیں گیا اور ان لوگوں کے جا کے اجتماعات میں دیکھو بندے لالچ دے کے لے کے جاتے ہیں، آؤ وہاں بھونا ہوا مرغا ملے گا، آؤ وہاں جو ہے وہ زبردست کھانا ملے گا، آؤ وہاں پر بریانی ملے گی. تو یہ بریانی اور مرغا جو ہے نا وہ قورمہ اس کے لالچ میں اپنی مراکز کے اندر لے کے جاتے ہیں. پھر بھی وہاں جو آدمی اتنے کو ہوتے ہیں کہ دیکھ کے آدمی کو مرکز کہتے ہوئے شرم آتی ہے جو کسی ادارے کا کسی جماعت کا مرکز ہے. لیکن باہر کا جماعت کی اہمیت اپنی جگہ اور تبلیغی کام کی اہمیت اپنی جگہ. کسی بھی جماعت کی اہمیت اس کے کام سے ظاہر ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کا کام وہ ہے جو کہ کاموں میں عظیم ترین ہے
کسی بھی جماعت کی اہمیت اس کے کام کی اہمیت سے ظاہر ہوتی ہے. جتنا بڑا کام ہے اتنی بڑی جماعت ہے، اتنا بڑا نام ہے. حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کی بنیاد 6 اصولوں پہ رکھی ہے، جس کو عام طور پر 6 نمبر کہا جاتا ہے. وہ 6 کے 6 اصول دین کے اصولوں میں سے ایسے اہم اصول ہیں، اگر ان 6 اصولوں کو اپنا لیا جائے تو پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ تبلیغی لوگ کیا ہیں، دیکھو یہ پورے دین کی دعوت دینے کی بجائے 6 نمبروں کی دعوت دیتے ہیں، بیان میں 6 نمبر بیان کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک کرتے ہیں. کہتا کیوں، دین سارا 6 نمبروں میں ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے تبلیغ والوں کی بات سنی بھی ہے، وہ کہتے کیا ہیں؟ جب کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ دین سارے کا سارا 6 نمبروں میں ہے، وہ کہتے ہیں دین میں چند صفات ایسی ہیں اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے نہیں ہے کہ دین سارے کا سارا 6 نمبروں میں ہے، وہ کہتے ہیں ان 6 کو اپنا لو، باقی کو بھی اپنانے والے بن جاؤ گے، یہ ان کا مقصد ہے. تو کسی بھی جماعت کی اہمیت اس کے کام سے ظاہر ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کا جو کام ہے بہت بڑا عظیم ہے. ان کے 6 اصول ہیں. 6 اصولوں میں نمبر 1 کلمے کی دعوت. کلمے کی دعوت، کلمے کی دعوت در حقیقت توحید کی دعوت ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کلمہ طیبہ یہ توحید کی دعوت ہے. محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت ہے. کلمہ طیبہ توحید کی دعوت ہے. اور مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے الہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہر قسم کی توجہات کا مرکز ہو اور ساری امیدیں اس سے وابستہ ہوں، وہ الہ ہوتا ہے. جو کچھ امیدیں انسان کی بر لائے اور کچھ نہ لا سکے وہ الہ ہی نہیں ہے. رزق دینے والا وہ ہو، دعائیں قبول کرنے والا وہ ہو، عالم الغیب وہ ہو، حاضر ناظر وہ ہو، مختار کل وہ ہو، بیٹے دینے والا وہ ہو، ہر قسم کی بگڑی بنانے والا وہ ہو، اسے الہ کہتے ہیں. تبلیغی جماعت کی دعوت کا پہلا اصول در حقیقت ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز جو آپ نے بتائی وہ کلمہ طیبہ کی دعوت ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یہ تو دین کی بنیاد ہے اور دین کی بنیاد کی دعوت ہے. کوئی آدمی تبلیغی جماعت کے کام کو کہتا ہے کہ اس کا کام ٹھیک نہیں ہے، گویا وہ توحید کے خلاف چل رہا ہے. آج جہاں تبلیغی جماعت کے خلاف اور بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں، تو سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی چلی ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو شرک کی تبلیغ کرتی ہے. اس بنیاد پر بعض حضرات نے تبلیغی جماعت پر پابندیوں کی بات کی ہے، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ توحید کو بیان کرنے والی تبلیغی جماعت ہے. جب بھی بیان شروع ہوتا ہے تو توحید پہ شروع ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی صفات پہ شروع ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی قادر مطلق ہونے پہ شروع ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے جو ہے وہ انعامات سے شروع ہوتا ہے. جو جماعت اپنے بیان میں سب سے پہلے رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتی ہے اور رب تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کو بیان کرتی ہے اور رب تعالیٰ کا ذات میں ایک ہونا، صفات میں ایک ہونا بیان کرتی ہے، آج اس جماعت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں لہذا ان پہ پابندی ہے. اور جو پابندی لگانے والے وہ ذرا غور کریں کہ وہ ان کے پیچھے پابندی کے پیچھے ہے کیا، وہ اپنے اصل سوچ کو ذکر کریں، توحید اور شرک کو عنوان نہ بنائیں. وگرنہ جس جماعت کے 6 اصولوں میں سے پہلا اصول جو ہے وہ توحید ہے، اس کے بارے میں تم کہتے شرک پھیلا رہے ہیں، تو پھر آپ کو مستقبل کے اندر اپنی صفائیاں دینی پڑیں گی کہ ہماری توحید کیا ہے اور ہماری دعوت کیا ہے. وگرنہ جب اپنی صفائیاں دینی پڑیں گی پھر آپ کو پریشانی ہوگی. تو پہلی بنیاد 6 اصولوں میں سے توحید، پہلا اصول توحید. اس کے بعد نماز. تبلیغی جماعت ہر مسلمان کو جو ایمان قبول کرتا ہے، ایمان لے آیا ہے، اس کو نماز کی دعوت دیتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس میں شرک کیا ہے؟ نماز کی. نماز تو اللہ کے لیے ہے، نماز تو اللہ کے آگے جھکنے کا نام ہے.
اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کفر و اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ساری زندگی نماز کی پابندی پہ گزرا ہے، اور قرآن نماز کی پابندی کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بھئی اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو اور سے پابندی کرواؤ۔ اب یہ جو تبلیغی جماعت کا دوسرا اصول نماز ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ نے نماز کے قیام کرنے کا حکم دیا۔ تبلیغی جماعت یہی تو بات کہتی ہے۔ گشت کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آؤ بھائی مسجد میں مغرب کی نماز ہو، وہاں ہوگی با جماعت چھوڑو بھائی۔ تبلیغی جماعت یہی کہتی۔ تبلیغ جماعت کا تیسرا اصول ہے علم و ذکر، لوگوں کو علم کا شوق دلاؤ، لوگوں کو ذکر کا شوق دلاؤ۔ اب مجھے بتائیں علم دین کو حاصل کرنا کیا اسلام کا حکم نہیں ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور مسلمہ، فرمایا کہ دیکھو علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی یہاں تک فضیلت بیان فرمائی، فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اللہ کے راستے میں اس کے خلاف کوئی آدمی بات کرتا ہے کہ یہ بھی غیر اللہ کی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اللہ کے راستے میں وہ اللہ کی بات کرتا ہے، غیر اللہ کی بات تو کرتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف یہ سازش کرنا کہ وہ جو ہے شرک کی بات کرتا ہے، تو قیامت کے دن ان باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے پابندی لگوانے والے ذرا اس بات پہ غور کر لیں۔ ذکر اسلامی اپنا تبلیغی جماعت کے اصول میں ذکر کی دعوت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر کے نام سے رسالہ لکھا ہے، اور ذکر کا حکم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ کیا کرو۔ اب یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، اور نہ ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ اب یہ تو حکم ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن کا۔ اب کوئی آدمی اس کو کہے بھی شرک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو تبلیغی جماعت کی جو 6 اصول ہیں ان میں علم و ذکر ہے۔ پھر چوتھا اصول اکرام مسلم ہے۔ اب دیکھیں اکرام مسلم کا معنی مسلمان کو عزت دینا، مسلمان کا احترام کرنا، مسلمان کے ساتھ شفقت کرنا، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا اور تمیز کا لحاظ کرنا، یہ اکرام مسلم کا مفہوم ہے۔ تو اسلام خود اس کی دعوت دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور بھائی دیکھو بھائی تم میں سے جو آدمی جو ہے بڑوں کی عزت نہ کرے، وَلَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، فرمایا جو آدمی ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے۔ اور عزت والوں کا اکرام نہ کرنا یہ اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام دیکھو بڑوں کی عزت کرنے کا کہتا ہے، والدین کی عزت کرنے کا کہتا ہے، استاد کی عزت کرنے کا کہتا ہے، اور اسی طریقے سے علماء کی عزت کرنے کا کہتا ہے۔ بڑے جو ہم سے کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں ان کی عزت کہتا ہے۔ ایک مسلمان کی شخصیت کا احترام، اس کی عزت، اس کا حکم اسلام دیتا ہے، اور دوسرے مسلمان کی عزت کو گرانے کا حکم یہ اسلام نہیں دیتا بلکہ اسلام اسے سختی سے روکتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت فرمایا بیت اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ عظیم ہے ایک مسلمان کی عزت اور اس کی حرمت جو ہے۔ اور تبلیغی جماعت اس کی بات کرتی ہے۔ تو اکرام مسلم یہ تبلیغی جماعت کا ایجنڈا اور اصول ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہاں شرک کی دعوت کون سی ہے؟ پھر نمبر 5 تصحیح نیت۔ تصحیح نیت تبلیغی جماعت کے اصولوں میں سے اپنی نیت کو صحیح کرنا۔ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام کرے تو اس کے لیے اپنی نیت ٹھیک کر لے، ثواب کی نیت سے کرے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے کرے۔ اگر ایک کام کرتا ہے دیکھنے کو نیک ہے، ہاں جی، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے بلکہ مقصود
मखलूक को राजी करना है, अल्लाह पाक की जात को राजी करना नहीं है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर जो है इसकी बड़ी वईद बयान फरमाई है। मसलन देखो, नमाज है, नमाज है अल्लाह पाक को राजी करने के लिए। कोई आदमी मस्जिद में नमाज आके पढ़ता है और उसका मकसद है लोग मुझे नमाज पढ़ते हुए देखे तो मुझे बड़ा नेक कहें, तो ये तो बड़ी अजीब बात है, काबिल मलामत बात है, दिखलावा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में बड़े शिरक का खौफ नहीं है, लेकिन छोटे शिरक का खौफ है। सहाबा किराम ने पूछा, छोटा शिरक कौन सा है? फरमाया, दिखलावा। मुनाफिकीन के मुतल्लिक फरमाया कुरान पाक में, फरमाया कि अपना नमाज पढ़ते हैं तो दिखलावे की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो कौन सी नमाज पढ़ते हैं? दिखलावे की नमाज पढ़ते हैं। तो ये मुनाफिकीन की सिफत बयान की गई है, जबकि इस्लाम की खूबी है कि नमाज पढ़े तो इस तरह पढ़े गोया कि अल्लाह को देखता है। अगर यूं कैफियत पैदा ना हो तो ये जरूर अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। तो नीयत का सही होना ये बहुत जरूर तबलीगी जमात वालों की अपने काम में नीयत सही होती है। इसी वजह से, उनके काम की वजह से लाखों लोग दीन की तबलीग के लिए निकलते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट हो, नीयत ठीक ना हो, अपने फिरके की दावत देते हो या लोगों को लड़ाने की बात करते हो, उनकी दावत की वजह से लाखों लोग अगर जमात के लिए ना निकले। लाखों लोगों का निकलना, इस वक्त मेरा ख्याल है 15,000 से ज्यादा जमातें मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है गर्दिश कर रही हैं और बेखबर चले 15,000 जमातें। उन जमातों में कितने अफराद होंगे? और ये महज इखलास नीयत की बुनियाद पर है इस काम की मकबूलियत। दावत इल्लाह, दावत इल्लाह ये तबलीगी जमात का छठा असूल है, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, अमन अहसन कौलन मिम्मन दहा इल्लाह। उस शख्स से ज्यादा अच्छी बात किसकी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबी बयान की गई थी, दाइयन इल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह की तरफ उम्मत मोहम्मदिया आपकी उम्मत है, इसलिए आपकी इत्तिबा करते हुए लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाती है। दावत इल्लाह, इसलिए कुरान ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छे कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो। ये दावत इल्लाह है कि अल्लाह की मर्जी के काम करने का लोगों को कहना, अल्लाह की नामर्जी के कामों से लोगों को रोकना, ये दीन इस्लाम का उसूल है और तबलीगी जमात के 6 उसूलों में से उसूल है। आप मुझे बताएं यहाँ गलत काम कौन सा है? जो लोग तबलीगी जमात पर पाबंदी की बात करते हैं, उनकी मुखालफत की बात करते हैं, या तो तबलीगी जमात को उन्होंने आज तक देखा नहीं है शायद, या उनके पास कभी बैठे नहीं हैं, या शायद कभी तबलीगी जमात के साथ गए नहीं हैं। आप 3 दिन जमात के साथ जगह लगा के आओ ना, फिर आके मुझे बताना कि तबलीगी जमात किस बुनियाद पे काम कर रही है और तबलीगी जमात के काम की मकबूलियत क्या है। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, तबलीगी जमात का ये 6 उसूल हैं जिन उसूलों पर तबलीगी जमात काम कर रही है। नंबर 1 कलमे की दावत, नंबर 2 नमाज की दावत, नंबर 3 इल्म ज़िक्र की दावत, नंबर 4 इकराम मुस्लिम, नंबर 5 अपनी नीयत को सही करना, नंबर 6 अल्लाह के दीन के लिए दावत के लिए अपने घरों से निकलना, जो कि हुजूर का हुक्म फल शाहिद गायब के जो मौजूद है ये गायबीन तक बात को पहुंचा दें। आपका हुक्म बल्लिगु अन्नी वलौ आया कि भाई ये मेरी तरफ से तुम आगे लोगों को बात पहुंचाओ, चाहे दिन की एक बात ही क्यों ना हो। ये तो हुजूर की लगाई हुई ड्यूटी है जो आज तबलीगी जमात पूरी कर रही है। जो तबलीगी जमात पे पाबंदी की बात करता है भी हाँ भाई अब ये मसलों में ना आए या दीन की बात ना करें, गोया कि वो दीन का काम करना चाहता नहीं है। अगर सैनमों की कसरत हो, नाच गान वालों की कसरत हो, दीन के और इस्लाम के मरकज के अंदर हाँ जी हजारों नाचने गाने वाले कंजर मरासी इकट्ठे करके उनका इस्तकबाल करने के लिए वक्त का बादशाह अपने महल से बाहर निकलता है, अगर ये इस्लाम है तो फिर मुझे बताएं बेदीनी किस चीज का नाम है। बड़े शर्म और हया की बात है अगर कोई मुसलमान कहलाने वाला मुल्क जो है वह दीन के बात करने वाले पाबंदी की बात करता हो। मैं बड़ी शर्म से ये बात कहता हूं, इस वक्त कितने अम्मा हरमैन ऐसे हैं जो दीन की हक बात करने की वजह जेलें काट रहे हैं। इमाम काबा जो यहां आए थे हमारे मुल्क पाकिस्तान में, अब जेल में, क्यों जेल में है? इसलिए हम हरमैन वालों कहते हैं अपना किबला दुरुस्त कर लो।
اور اگر تم دین کے مرکز میں بیٹھے ہو تو اس پر شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ یہ مرکز تمہارے پاس ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کرو گے اللہ پاک تم سے چھین لے گا۔ اور یہ یاد رکھو ترکی کا معاہدہ پورا ہونے والا، پھر نہ کہنا ترکی کا معاہدہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ ساری سلطنت عثمانیہ تھی جس کو انگریز نے توڑ کر بندر بانٹ کر کے کسی کو سعودیہ بنا دیا، اور کسی کو امارت بنا دیا، کسی کو کویت بنا دیا، کسی کو بحرین بنا دیا۔ اس لیے اگر یہ تمہارے پاس ہے تو اس کی قدر کرو اور دین کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ اگر تم دین کے مرکز کے اندر بیٹھ کر دین و داروں کی مخالفت کرو گے اور یہاں آنے پر پابندی لگاؤ گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر تمہارا داخلہ یہاں بند ہو جائے گا۔ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت والے ملنگوں کو نہ چھڑے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہ یہ کسی سے پیسے مانگتے ہیں، نہ یہ کسی سے کھانے کے طلبگار ہیں، یہ تو کسی سے کسی قسم کا مفاد رکھتے نہیں ہیں۔ اگر ان پر پابندی لگاتے ہو پھر تو ظاہر بات ہے تم نے خود پھر لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کے کام کرنے پر پابندی لگا دی، جو انبیاء کی ڈیوٹی تھی لوگوں کو اچھے کاموں پہ لگانا اور برے کاموں سے روکنا۔ آج میں مشاہدات کی دنیا میں بات کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ میں کہوں بھی میرے مسلک کے لوگ ہیں، ایک طرف رکھ کے بات کرو۔ پوری دنیا کے اندر اگر مسجدیں آباد ہیں اس وقت اسباب کے درجے میں تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے ہے۔ جماعتیں مسجدوں کے اندر آتی ہیں اور لوگوں کو کھینچ کھینچ کے مسجدوں میں لے کے آتے ہیں، بلکہ اپنی جیب سے ان کو کھانے کھلاتے ہیں، ان کو اکرام کرتے ہیں، ان بیچاروں کو نمازی بناتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوا؟ کتنے ایسے اداکار تھے، فنکار تھے جو ہر وقت شراب کے نشے کے اندر ڈوبے رہتے تھے اور ان کی 24 گھنٹے کی زندگی ناچ گانے اور شراب کے نشے میں گزرتی تھی۔ تبلیغی جماعت کی برکت سے ان کی زندگیاں بدل گئیں اور ان لوگوں نے ساری کی ساری زندگیاں اپنی اللہ کے دین کی دعوت کے لیے خرچ کر دیں۔ تو پھر تم آج کس منہ سے تبلیغی جماعت کی مخالفت کرتے ہو؟ وہ حتیٰ کہ اور بعض کافروں کے بارے میں سنا کہ جو اب بھی کافر ہیں تبلیغی جماعت کا احترام تو وہ بھی کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مندر کے باہر سے تبلیغی جماعت گزرے کہتے ہیں سلام کرتے ہیں، تب سے یار یہ بیچارے دین کی بات کرتے ہیں۔ وہ کافر کے دل میں اس کا احترام ہے، لیکن کیا وجہ مسلمان اس کی مخالفت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور جو لوگ آج دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ پاک جو ہے ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور کوئی بھی دین کا کام ہے یہ آج پھولوں کی سیج پہ نہیں کیا جائے گا، مستقبل میں اس کے لیے بڑے مشکل سے مشکل حالات آنے والے ہیں۔ جتنا کام اخلاص کے ساتھ ہوگا، جتنا کام جو ہے وہ خالص اور کھرا ہوگا، اس میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ رکاوٹوں کا آنا یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں دین کی دعوت کا کام کرنے والے مخلص ترین لوگ تھے۔ کون سا نبی ایسا آیا کہ جن کے آگے لوگوں نے جو ہے نا وہ کانٹوں کی بجائے پھولوں کے جو ہے نا سیجے سجائی ہوں اور ان کے گلے کے اندر پھول ڈالے ہوں اور ان کے بڑے بڑے اس وجہ سے استقبال کیے ہوں کہ بھئی آپ دین کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور طائف کی وادی میں گئے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، دین کی دعوت دینے کے لیے تو انہوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکل رہے ہیں، آپ کا جسم مبارک سارے کا سارا پتھر لگنے کی وجہ سے زخمی ہے اور پاؤں سارے کے سارے خون بہنے کی وجہ سے جوتے بھی جو ہے رنگین ہو گئے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ اپنا دعوت ہے اور اس کی خاطر قربانی۔ جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے مشکلات تو آئیں گی، لیکن کبھی بھی دین کی دعوت کے اندر مشکلات دیکھ کر دین کے کام کو چھوڑا نہیں جاتا۔ الحمدللہ علی ذالک، ہم پہلے بھی دین کی دعوت کا کام کرتے تھے، اب بھی کریں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہماری ڈیوٹی در حقیقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرو، میرے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور ہم پہنچاتے رہیں گے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر درختوں پر لٹکانے کی بات آئے، گولیاں مارنے کی بات آئے، دین کی دعوت کا کام رکنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی جگہ چلتا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ دیندار آدمی اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ دین کی بات نہ کر لے، دین کی دعوت نہ دے لے، اس لیے دین کی دعوت دینا ہے۔ میں آخری بات، اس کا تو وقت ہو گیا، میری کوشش ہوتی ہے وقت پہ بات ختم کر دوں۔ کارل مارکس کے نام سے وہ ایک
کمیونسٹ حضرات کا روح رواں گزرا ہے کارل مارکس، تو اس کے مقولوں میں سے مقولہ ہے نا، کہتا ہے مذہب جو ہے افیون ہے، مذہب افیون کی طرح، حالانکہ اس کا مقصد اور تھا، وہ خدا کی وجود کو نہیں مانتا، تو ظاہر بات ہے پھر دین کا احترام کیسے کرے گا؟ مذہب افیون ہے، اس کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ فیمی بندہ جس طرح فیم کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہاں جی، تو اس کو فیم کا نشہ ہوتا ہے، تو مذہبی آدمی کو مذہب کا نشہ ہوتا ہے، دیندار آدمی کو دین کا نشہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ بات اس کی غلط ہے جس زاویے سے اس نے کہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہم دیندار آدمی ہیں، ہمیں دین پھیلانے کا نشہ ہے، دین پہ عمل کرنے کا نشہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نشہ باقی رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت بڑی سے بڑی بھی، خواہ لالچ کے انداز میں آئے، خواہ دھمکی کے پابندی کے انداز میں آئے، لیکن دین کے دعوت کام کو روک نہیں سکتی۔ انشاءاللہ تعالی کام ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔